کوئی بھی کام بندہ کرے اس میں جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، وہ بندے کی نیت ہے۔ جب بندہ نیت جو ہے اس کی ٹھیک ہو تو پھر بلڈنگ بھی ٹھیک بنتی ہے، اس کے سارے معاملات بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور جب نیت ٹھیک نہ ہو تو سارے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو نیت ہے یہ بنیاد ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نی ہے، نیت نی ہے۔ اگر آپ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں وہ 20 منزلہ تو نی رکھیں 1 منزل کے، یا بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں 10 مرلے تو نی رکھیں 1.5 مرلے کی، چلو آگے ہوتا جائے گا، تو بلڈنگ وہ ہے وہ چل نہیں سکے گی۔ نیت جو ہے، جب بھی بندہ اپنے مشائخ کے پاس جائے تو سب سے پہلے بنیادی چیز ہے نیت کیا ہے۔ ایک نیت یہ ہے کہ حاضری لگوانی ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، حاضری لگتی رہے کم سے کم۔ ایک نیت یہ ہے کہ ہدایت لینی ہے، اصل چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو جب بندہ ہدایت کی نیت کرے تو پھر اس کو جو اس کی نیت کا پھل جو ہے وہ لازمی ملتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنی نیت ٹھیک نہیں کی پھر وہ فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ ایک سکول ٹیچر ہوتا ہے، ایک بندے کی اس سے دوستی ہوتی ہے، وہ روزانہ بیٹھتے ہیں اکٹھے، چائے پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بڑی بڑی دیر 2 گھنٹے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ اسکول ٹیچر جو ہے وہ پڑھانے والا ہے، وہ جو دوست ہے وہ پڑھنے والا نہیں ہے، صرف دوستی رکھتا ہے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، اس کو بندے کو تعلق واسطے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بچہ آتا ہے اس نیت کے ساتھ، اس کا باپ لے کے آتا ہے، وہ بچہ نیت کرتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، ماسٹر اتنا توجہ نہیں کرتا جتنا بچے کا فائدہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ نیت سے آیا ہے۔ بعض دفعہ بندہ ایک منڈی جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سودا لینا ہے، وہ سودا جو ہے وہ لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ سودا لے کے آتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کئی دفعہ سودا مہنگا سستا مل جائے، لیکن سودا لینے کے لیے گیا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ سودا نہیں لینے جاتا، ویسے وہ سودے کو ٹوٹتا رہتا ہے، سیب پکڑا اس کو دبا دیا، کنوں پکڑا اس کو دبا دیا، وہ ادوانا ویسے کھڑکاندا رہا، کپڑا ویسے ایسے کرتا رہا، کی ریٹ ہے جی؟ وہ بندہ کہتا ہے یا تو لینا ہے تو نہیں گا، کوئی نہیں۔ اب نیت نہیں ہے۔ حضرت سلطان عارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بندہ گیا، اس نے دیکھا کہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، شام کو لڑائی شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کو مارتا ہے، اس کو مارتا ہے، تو اتنے بیٹھا تو اتنے بیٹھا ہے۔ پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ کہتا ہے 15 سال ہو گئے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 12 سال ہو گئے۔ کتنا عرصہ ہے؟ 25 سال ہو گئے۔ اس نے کہا یہ تو 25 سال بندے والوں کو کچھ نہیں ملا، کوئی فائدہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں، بس سائیاں دربار سے بیٹھے ہیں، لنگر کھا چاہتے، بس دوسرے تجھے فائدہ ہوا؟ بڑا پریشان ہوا۔ پھر 2 دن بعد اس پہ راز کھلا کہ یہ بندے آئے لنگر کے لیے ہیں، فیض کے لیے آئے نہیں ہیں، یہ فیض کے لیے آئے نہیں ہیں۔ تو جب فیض کی نیت کی، وہ کہتے ہیں میں فیض کے لیے بیٹھا تو مجھے وہاں سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت میاں شیر محمد شرف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قریب بزرگ ہیں، صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں میں اکثر کیونکہ ہمارے علاقے میں بڑی سنتے رہتا ہوں، وہ آپ کرتے رہتے تھے، وہ کوئی نہ کوئی ارشاد فرماتے ہیں، مجھ تک پہنچے۔ ایک بندہ آپ کا خادم تھا تو وہ بندوں کو اوپر نہیں جانے دیتا تھا، ملاقات کے لیے نہیں جانے دیتا تھا، سخت تھا۔ اکثر بندوں کو پتا تھا کہ طبیعت کا، وہ جاتے جا کے 100 روپیہ اس کو روپیہ دے دے، اس وقت روپیہ کی بڑی قدر تھی، روپیہ دے دیتے، اس کو کہتا ہے اچھا تو چلا جا۔
ایک بندے نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب جب بندہ تھلے کھلوتا ہے نا پیسے لینا ہے، آپ مسکرائے، فرمایا پیسے لے سے اور کچھ لیا تو نہیں سوئے گا نا، صرف اس نے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس لیے بندے کی جو نیت ہوتی ہے نا، اس کا عمل دخل بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ فیض کے لیے، سفر کے لیے بعض بندے صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف آزمانے کے لیے جاتے ہیں، وہ آزما لیتے ہیں۔ حضرت فیض احمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ گزرے ہیں ادھر ہمارے تاندلہ منڈی میں، ان کا مزار ہے۔ 90 سال کی عمر میں شادی فرمائی، 90 سال کی عمر میں قندھار میں تھے، اپنے گھر سے نکلے، ساتھ ایک ساتھی تھا، گئے، آگے ایک بندہ ملا، اس نے کہا یار تمہارے جو مرشد ہیں نا وہ فلانے گھر آئے ہوئے ہیں، وہ چلے گئے، جا کے ان کو ملے، ان کے پاس بیٹھے، مرشد نے فرمایا کہ تم دونوں جو ہے نا پنجاب کی طرف نکل جاؤ۔ چل پڑے، رستے میں پہاڑی آئی، ایک جو پیر بھائی تھا وہ کہنے لگا جی دیکھیں اسباق مکمل نہیں ہوئے، توجہ کی اجازت نہیں ہوئی، حضرتوں نے ہمیں بھیج دیا ہے، تو اس طرح بندہ ادھر جائے گا، کوئی بندہ مل جائے، کس تبلیغ کس سے کریں گے، کس سے سمجھائیں گے، توجہ کی اجازت تو ہوتی نا کم از کم۔ پھر کہتے ہیں کہ توجہ ایسی ہوتی نا کہ اگر میں پتھر پہ توجہ کرتا نا، ہو ضرب لگاتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا، پھر بندہ مزہ آئے، بندہ جائے توجہ کرے۔ اب ہم اس نے پتھر لیا، اس پہ کہا اللہ، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت فیض احمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تیرا میرا معاملہ جدا ہو گیا، تو نے آزمایا ہے اور آزمانے سے کام نہیں بنتا، اب میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا، تو مجھ سے علیحدہ ہو جا۔ اس بندے نے وہ بہانہ بنایا، وہ واپس چلا گیا، اور فیض احمد قنداری صاحب ادھر آ گئے لاہور میں، وہاں پہ آ کر انہوں نے تبلیغ کی، تاندلہ منڈی میں ان کا مزار ہے۔ تو وہ اتنا زیادہ، وہ جب ان کی اولاد ہوئی تو اولاد نے کہا پیچھے پتہ تو کریں، ہمارے پیچھے اباؤ اجداد، منع کر دیا کہ مرشد نے بھیج دی ہے، بس بھیج دیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے لیے دنیا جو ہے وہ وسیع فرما دی، ان کو اللہ پاک نے احسان فرما دیے، ان کے لیے آگے بڑے معاملات ہو گئے۔ اس لیے ہمارے ہاں ہمارا جو سلسلہ ہے تعلیم و تربیت پہ ہے، اس میں رابطہ 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 اور رابطہ۔ 100 قتل کرنے والا بندے نے رابطہ کی نیت سے چلا تو اللہ پاک اس کی بخشش کر دی۔ اگر رابطہ نہیں ہے تو بندے کے اندر لاکھ کمالات جمع ہو جائیں، بڑے کمالات ہو جائیں، بڑا کچھ کرے، ہوا میں اڑے، پانی میں ترے، مسلح دریا کے اوپر ڈال کے اللہ اکبر کرے، اگر اس کا رابطہ نہیں ہے تو پھر سمجھے کہ وہ فتنے فساد معاملات خراب ہی خراب ہے۔ رابطہ بڑا زیادہ ضروری۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے وہ مرید تھے، سیدزادے تھے، تو اب بڑا معاملہ بہتر ہو گیا، بادشاہ وقت ان کا مرید ہو گیا، تو ان کے مرشد کا ایک خادم تھا، وہ پیر سید صاحب ملا، اس نے کہا جی وقت کا بادشاہ آپ کا مرید ہے، اللہ پاک نے آپ کو بڑے گورنر جنرل آپ کے مرید ہیں، رابطہ مرشد سے رکھیں، رابطے کی تربیت بندے کی ہوتی رہتی ہے۔ سید صاحب کہنے لگے بات یہ ہے کہ میرا باپ دادا ہم حضرت علی کی اولاد ہیں، سیدہ کائنات کی اولاد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے وہ ایک بیعت ہو گئے، بطخ کے بچے کو کون تیرنا سکھاتا ہے؟ بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، وہ خود ترتا ہے، اس کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں بھی بچپن میں تجربے کرتا تھا، بطخ کا بچہ دیکھا نا، ہم ادھر ایک بندہ تھا، اس کے وہ کھاڈے پہ لے جانے، وہاں پہ جا کے میں چھوڑنا، میں یہ ڈوبتا نہیں ہے، بڑا حیران ہونا۔ تو بطخ کا انہوں نے کہا بطخ کے بچے کو کون ترنا سکھاتا ہے؟ وہ خود فطرتاً ترتا ہے۔ ان کے مرشد کو اس نے جا کے بتایا کہ وہ کہتا ہے بطخ کا بچہ ہے، بات کی ہے، وہ مسکرائے، فرمایا کہ بطخ کا بچہ پھر ڈوب جائے گا۔ وہ بادشاہ جو تھا وہ ان کے دربار میں آنا جانا تھا، محل میں جدھر مرضی ہو جاتے، ایک دن وہ بادشاہ کے جو پلنگ تھا اس پہ اوپر آرام فرما رہے تھے، ملکہ جو آئی اس نے سمجھا شاید بادشاہ آرام کر رہے، وہ بھی ساتھ آ کے لیٹ کے سو گئے، اوپر بادشاہ آ گیا، بادشاہ نے دیکھا کہ یہ میری بیوی ان کے بستر پہ سوئی ہوئی ہے،
اب بادشاہ نے کہا اپنے خادم سے بھی جب حضرت اٹھیں انہیں دریا کی سیر پہ لے کے جانا، آگے ایک بندوں کو کہا کہ وہ جس کشتی پہ بٹھائیں اس کو نیچے سے مسراخ کر دیں. وہ بندے کو بھیج دیا. ادھر بیوی آئی بادشاہ کی، بادشاہ سے بڑا تپ کی بیوی، بڑی ناراض. اس نے کہا بادشاہ تو عقل سے علاج کرا، تو ہے کوئی بڑا ناراض. اس نے کیا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا آج بڑا عجب مسئلہ ہوا ہے، تیرے خاص کمرے میں حضرت صاحب سوئے ہوئے تھے، یہ تو شکر ہے میں ہاتھ نہیں لگایا. وہی طریقہ ہوتا ہے بندہ اس طرح. تو بی بی بادشاہ کو ساس ہو میں تو بدگمانی غلطی ہو گئی. بادشاہ نے بندے کو دوڑایا کہ جا کو کہیں کہ حضرت کو کشتی میں نہ بٹھائے. اتنی دیر تک کام ہو چکا تھا، بس وہ ڈوب گئے. تو اگر بندہ جہاں بھی پہنچ جائے اس کو استاد کی ضرورت ہے، بغیر استاد کے کام اس کا بنتا نہیں ہے. جو ہمارا طریقہ ہے اس میں بندے کو ضرورت ہے پھر رابطہ 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 رابطہ. آج بندے وہ ایک دفعہ اسلام آباد میں انہوں نے یہ جو مالی ہوتے ہیں اس کے لیے انہوں نے درخواست دی، مالی کے لیے ہم نے ایک ویکینسی خالی ہے، ایک سیٹ خالی ہے مالی کی، تو بندے پر اپنے اسے بھی جمع کرائیں، اپنے کاغذات جمع کرائیں. تو جو لوگ نے جمع کرائیں وہ سارے تقریباً ایم اے بی اے اس معاملے میں تھے، جو صرف وہ مالی کی نوکری کے لیے چلو یہ مل جائے. آپ کسی جگہ چلے جائیں بندے آپ کو بڑے ملیں گے. میٹرک والے تو کوئی بندہ وہ اب تو کھاتے کسی میں نہیں ہے، 10 پڑھا بندہ کسی کھاتے نہیں گا. اس کو تو اب کوئی بندہ بھی جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پچھلے ایک بندے نے ایک جگہ پہ میں گیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے، تو بندے بچے سے پوچھا جو وہاں پہ کام کر رہا تھا، تو اس نے بتایا پتہ نہیں میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے یا ایسا نوکری نہیں ملی سکا پھر یہ کر رہا ہوں. اس طرح میں ایک دفعہ انگلینڈ گیا مانچسٹر شہر میں، تو وہاں پہ ایک بچہ جو صاف کر رہا تھا واش روم وغیرہ، تو بڑے اچھے خاندان کا تھا اور بڑا ادھر پاکستان میں ان کا ایک نام ہے بات ہے، تو بڑا بھی بڑا تھا. وہ نوکری نہیں ہے، بس وہاں پہ اس کو وہ نوکری ملی وہ کر رہا ہے. تو 10 پڑھے بندہ جو بات لمبی ہوگی تمہید لمبی ہوگی، 10 پڑھے بندے کو کوئی بندہ پوچھتا نہیں ہے. 10 سال سکول جاتا ہے، پھر سکول کے جو سارے معاملات بھی. تو یار یہ جو سلوک والا رستہ ہے تو اس میں بندہ کہے کہ بس ایک دفعہ گیا پھر سال بعد گیا 3 سال بعد گیا تو پھر کام بنتا نہیں ہے. آخری بات کر کے شاید سمجھ آ جائے. وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس بندہ مرید گیا، اس نے کہا کوئی اثر نہیں ہوتا پیا، فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ آج مچھلی میں بڑا مسالہ ڈالیں، اس کو ساتھ کھانا کھلایا اور کہا کہ رات جہاں پہ یہ درویش صاحب سوئیں گے ان کے کمرے میں گھڑا نہیں ہوگا، باہر سے کنڈی لگا دیں گے. وہ مچھلی کبھی کھائی نہیں تھی، وہ مچھلی جب کھائی وہ پیاس لگی، پڑکی لگی، گھڑے کی طرف گئے تو گھڑا جناب پانی نہیں تھا، دروازہ کھڑکایا باہر سے بند تھا. جب وہ فجر میں کھولا تو اس نے چھلانگ لگائی، وہ جو تالاب سے اس کے اندر اپنے اوپر پانی شانی ڈالا، پڑا نماز پڑھی، نماز بعد سلام دعائی. حضرت فرمایا سنائے رات کیسی گزری؟ نے سرکار کچھ نہ کچھ نا جی تڑپنے گزر گئی. فرمایا کہ انج گزرے تو پھر کم بنتا ہے. بندہ کہے کہ بس پاسا بھی کوئی پرتاوے تے ہوش بھی کوئی نہ ہوئے تے کم بھی ویسے بن جان. ویسے تو کام نہیں بنتے، کام کے لیے پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ رابطہ رکھنا پڑتا ہے. یہ صرف اور صرف اتنا ہی بڑا ہے کہ بندے کو نسبت کے اندر موت آ جائے. صرف اتنا ہی بڑا ہے کہ نسبت کے تعلق کے اندر موت آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے کہ بندے کو اس کے اندر جو ہے وہ موت آ جائے. اتنا بڑا، اس سے بڑی. میرے مرشد میرے دادا مرشد سرکار کے پاس گئے تو اس لیے گیا آپ نے مایا کہ میں اس لیے گیا کہ صحابہ کاف کا کتا اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھا تو جنتی ہو گیا. نیت یہ تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں. الحمدللہ پھر آگے بڑا کچھ نصیب ہو گیا. تو ہمارے ہاں یعنی کہ نیت جو ہے اس کو بڑا سے زیادہ کوشش کی جائے، خالصتاً جب بندہ نکلے اللہ کی رضا کے لیے نکلے، ذکر کے لیے نکلے، معاملات کے لیے کہ تو پھر تو بڑا فائدہ ہے. اگر نیت یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہ اس کا معاملہ خراب ہوگا.
تو جب بھی گھر سے نکلیں اس نیت سے نکلیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے وہاں پہ فیض ملے، میرا فائدہ ہو جائے۔ راویان شریف میرے پیر بھائی وضو کر رہے تھے تو میں نے کہا جی تولیہ لے لیں ڈاکٹر صاحب، وہ کہنے لگے جی کتا بھی ہوئے تو کیڑے بھی پے ہونے تھے انہوں کو تولیے کی ضرورت ہے یعنی کہ مجھے انہوں نے بات بتائی کہ بندہ اپنے مرشد کے آستانے پہ اس انداز سے جائے کہ مجھے بیماریاں ہی بیماریاں ہیں اور غلیظ تین بیماریاں ہیں، تو میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کی نظر سے مجھے شفا نصیب ہو جائے۔ تو بندہ اپنے اندر دیکھے تو کیسی کیسی بیماریاں ہیں، اللہ پاک ہمیں روحانی بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ تو نیت اور رابطہ ہمارا سلسلہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات اکثر کرتا ہوں۔ مبارک صاحب رحمۃ اللہ سے میں نے پوچھا حضور کو نصیحت کریں کہ میں رابطہ رکھنا، بیت ہوا نا، نصیحت کریں رابطہ رکھنا، پھر نصیحت وہاں کہ تو 1000 دفعہ پوچھے گا میں یہی بتاؤں گا رابطہ رکھنا۔ تو میں دو فقیر دیکھتا ہوں جن لوگوں نے رابطے رکھے اور جنہوں نے رابطے نہیں رکھے، ان بندوں میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، شکل میں، گفتگو میں، آنے جانے میں، ہر معاملے میں جو ہے۔ راویان شریف ثقافت مشکیم کے مرید ہیں، وہ خراج کا کام کرتے تھے، بیعت ہو گئے۔ جب بیعت ہوئے تو ادھر لوگوں نے داڑھی دیکھی، دستار دیکھی، تو سارے جو مزدور تھے مل میں وہ کہتے تھے جناب آپ جماعت کرائیں۔ اس نے کہا یار میں تو نہیں کراؤں گا۔ انہوں نے کہا یار کراؤ، تم جماعت کراؤ۔ سرکار پہ اس کا عرض کرتے ہیں حضور مجھے لوگ کہتے ہیں جماعت کراؤ، سرکار نے پھر ایسے کرو تو جماعت کرانے تھوڑے تھوڑے کسی مولوی صاحب مسئلے یاد کرو، نور الداشی پڑھو سارا، پھر جماعت کرا لینا، ٹھیک مسئلے سمجھے، پڑھنے لگ پڑا۔ اب جماعت کے لیے تھوڑا پڑھنا شروع کیا، پڑھتے وہ بندہ جو ہے وہ عالم ہو گیا۔ اب کاموں میں ادارہ بھی ہے، ساری اولاد بھی عالم ہو گئی، بچے بھی عالم ہو گئے۔ اس کا ایک اور بھائی ہے، اب اس کا رابطہ نہیں ہے، تو وہ بظاہر عالم تھا لیکن وہ کام علم نہیں کرتا، قدرت ایسا معاملہ ہو گیا۔ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے تو ثقافت مشکیم نے اس سے پوچھا ابھی تم رابطہ نہیں رکھتے؟ کہتا ہے بس زور بڑے مسائل نے۔ میں دیکھو اس کے بچے پڑھ گئے ہیں، وہ کہتا ہے اس لیے کہ آپ سے رابطہ جو ہے، اب میں یہ گل میں تمہیں سمجھانا پیا، اگر تیرا رابطہ ہوتا تو تیرے بچے بھی جو ہیں آج پڑھ جاتے، اب جو کا فائدہ ہو جاتا۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو رابطہ جو ہے یہ اس کا نیت کے ساتھ اور رابطہ، بس اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے سوچ سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک فتنوں سے بچائے۔